لانے سے اپنے عوام کو۔ لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بند سنور کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے، تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ذہین لوگ ہیں، ہمارا انٹیلیجنسیا ہے، یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا، تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا۔ تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے، جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے، دیکھیے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے، کہیں آپ کے اوپر کوئی فکر چست نہیں کر رہے، آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہے نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا، ثقل پیدا کر دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیوں پردے ڈال دیے اللہ نے؟ ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے، کیونکہ مہر تو ہو چکی ہے، اور چکے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، لہذا ان کا وہ سارا استماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا۔ حتیٰ اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ وہی پرانی باتیں ہیں، یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نصرانیوں سے سن لی ہیں باتیں، وہی آپ دہرا رہے ہیں، یہ پرانے قصے ہیں۔ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ نہیں کا لفظ تو معلوم ہے، ینہون عنہ، وہ روک رہے ہیں کس کو؟ اپنے عوام کو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری، ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا، عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی؟ تو عوام کو سنبھالنا، ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے، لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، نا کہتے ہیں کرنی کترا جانا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، تو نا سے ینأو، تو ایک ہے نہیں نون ہا اور یا، اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا، ینأون عنہ، خود بھی بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو، وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے۔ نُرَدُّ فَنُصَدِّقُ، یہ محذوف مانا جائے گا، اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے۔ فَنُصَدِّقُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو 100% پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی۔ پہلے بھی حق ان پر واضح تھا، بات ان پر کھل چکی تھی، یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی، وہ بات واضح تھی، لیکن اس وقت جو ہے حسد کے، بغض کے، تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض، تو جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ، وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے، اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے، مال اولاد کی محبت ہوگی، یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جان لیجیے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈز ہیں، ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے۔ تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرکین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے، بعد بعد الموت کو مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا، فلاں بچا لے گا، ہمارے وہ جو ہیں حمایتی ہیں، وہ مددگار ہیں۔ لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے، مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں الحاد، کہ بس یہی زندگی ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔
ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. قال الیس ھذا بالحق، اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں؟ تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اٹھائے ہو کہ نہیں؟ ولو تری اذ وقفوا علی ربہم قال الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا، پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، اور اے رب حق تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی حاضری نہیں. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک. اب یہ الساعہ گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے، اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا، عام طور پر قیامت کی مراد لی گئی ہے. اذا جاءتهم الساعة بغتة، اچانک آ جائے گی قیامت. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں، ہم نے قیامت کو جھٹلایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی. وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ، کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. الا ساء ما یذرون، آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے. وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا. یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے، تقابل میں کہا یہ جاتا ہے، تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے. ایک شے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، ایک شے عارضی ہے، فانی ہے. لہذا جب تقابل کریں گے، جیسے کہ دعا استخارہ میں فإنک تعلم ولا اعلم، اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں، لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں چاہے نبی کا علم ہو، فرشتوں کا علم ہو، کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. فإنک تعلم ولا اعلم. اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لعب اور لہو، ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا، صدق ما قال، کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا؟ یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں. تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا. تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے، امتحانی وقفہ ہے. لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت، اس کی شان و شوکت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ 3 گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا. وہ ڈرامہ ختم، نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں، وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ہے، ایک جیسے ہیں سب کے سب. تو یہ ہے صورت. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس سورہ کے عمود کا ذروہ سنام قرار دیا ہے. زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا. قد نعلم، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو مطالبے کر رہے ہیں آپ سے، جو معجزے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں، اس سے آپ غمگین ہیں، آپ چکی کے 2 پارٹوں کے مابین آ گئے ہیں. اب اس پر کیا جواب ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے فإنہم لا یکذبونک، اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں. آپ کا انکار کب کیا انہوں نے؟ غور کیجیے، اس پر یہ سمجھانے کا انداز ہے. آپ کو جھوٹا کہا؟ نہیں کہا. آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی؟ نہیں لگائی. تو آپ کی تو تکذیب نہیں ہے، تکذیب تو ہماری ہو رہی ہے. غصہ آئے تو ہمیں آئے، جھنجھلاہٹ آئے تو ہمیں آئے. ہمارا کلام ہے، ہماری کلام کو جھٹلا رہے. آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے، اپنا پیغام پہنچا دینا ہے. اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی. یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز، جیسے کوئی شفیق استاد ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے. ظاہر بات ہے الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. توہین تو ہو رہی ہے تو ہماری آیات کی ہو رہی ہے. نمبر 2 بات وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا. مَا كُذِّبُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا، انہیں ایذائیں پہنچائی گئی.
حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور دیکھیے نبی، اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. ہمارا ایک قانون ہے، ہمارا ایک ضابطہ ہے، آپ کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھاری بوجھ ہے، اب جھیلنا ہوگا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا تھا. اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ، اور اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، اور سلما فی السماء، یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں، فتاتیہم بآیہ، تو لے آئیے آیت جہاں پہ لا سکتے ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے. کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے. ان استطاعت، طاقت ہے تو لے آؤ، ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا فیصلہ اٹل ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ آیَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے، اس کا اختیار نہیں. اب دیکھیے سخت ترین لفظ آ رہا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو آپ، اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا، آپ جذباتی نہ ہوں، بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا. فلا تکونن من الجاہلین، یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا. لیکن جواب جو ملا ہے وہ آپ سورہ ہود میں جا کے پڑھیں گے، بڑا سخت ہے. 950 برس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے، اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے، ایک آنے واحد میں. ہم سب کو بگاڑنا چاہیں، سب کے سب ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے. جس کو چاہنا ہے، جو چاہتا ہے، حق کا طالب ہے، اس کو حق مل جائے. فلا تکونن من الجاہلین انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً سن لیں گے اور قبول کر لیں گے وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں، یعنی حقیقتاً سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مردہ ہیں نظر آتے ہیں زندہ، حقیقت میں مردہ ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، کہیں گے پھر کہیں گے، کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ دلیل ہی ایک رہ گئی تھی، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں. ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصی معجزہ نہیں دکھانا، تو ڈیرا لگا لیا انہوں نے. لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ زبان کروں گا، ذیق میں حضور کی جان آ گئی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ، بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے علی ينزل آیۃ، کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کی مہلت ختم ہو جائے گی. یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ معجزہ نہیں دکھا رہے. یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہماری رحمت کا ظہور ہے. ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں، شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھن نکل آئے، ان کے علم میں نہیں ہے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر، کوئی بھی جانور، اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں. ان کے اپنے نظام ہیں، ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں. چیونٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی بھی ملکہ ہے، ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے.
ما فرقنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں، ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں، ہر طرح کی جو ہے استشہاد کر دیا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے، اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون، اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں، ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کی کسی اور کو پکارو گے؟ یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا، جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے، کہیں طوفان آ گیا، پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں، پھر اللہ کو پکارتے تھے۔ تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے، معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو۔ اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کیفیت تو یہی ہے۔ بل ایاہ تدعون، اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں آتے، لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل۔ اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسل کے بارے میں، انبیاء نہیں رسل کے بارے میں۔ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں مبتلا ہے وہ جاگیں، ہوش میں آئیں اور بات سنیں۔ لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی، اب کھا لو پی لو، جو بھی چند دن مہلت ہے عیش کر لو، پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا۔ یہ مضمون اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری سورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ تضرع کریں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ عاجزی کرتے، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے، یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، جو ہماری تذکیر آئی تھی، نصیحت آئی تھی، یاد دہانی آئی تھی، واعظ آیا تھا، اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، اب کھاؤ پیو عیش کرو، اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی، اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے، اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے پوچھئے، ذرا غور کیا تم نے کبھی، اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بصارت اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں، پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ہم یہ سارے مضامین ان کے سامنے لا رہے ہیں۔ ثم ہم یصنفون، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔
قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ و جہرۃ، ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر پر عذاب آ جائے اچانک یا علی الاعلان آئے، ڈنکے کی چوٹ آئے، اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، رسلا مبشرین ومنذرین، جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسل کا وہ یہ ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔